السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، دو انٹرنیشنل ایئر لائن پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے جا رہی ہیں، ان کو اجازت ملی ہے۔ ایک یورپی ایئر لائن ہے اور ایک ایشیائی ایئر لائن ہے۔ اب یہ جو خصوصاً جو برطانیہ میں مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے بڑی خبر ہے کہ ڈائریکٹلی ان کو ایک نئی ایئر لائن ملے گی جو برمنگھم سے، مانچسٹر سے یا پھر ہیتھرو ایئرپورٹ سے آپریٹ ہوگی اور سیدھی اسلام آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آ کر اترے گی۔ یہ پورا ماجرا ہے کیا، اور یہ ایئر لائن، اس کا ٹکٹ کتنا مہنگا ہوگا ایز کمپیئر ٹو ادر ایئر لائن جو آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہیں اور اپنا فلائٹ آپریشن چلا رہی ہیں۔ اور عین اس وقت جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن غالباً 29 مارچ کی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے، اب فلائٹ آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے برطانیہ کے لیے، اس سے پہلے یہ اعلان ہونا یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جناب، یہ ایئر لائن، اس کا نام میں بتاتا ہوں، بلکہ شروع میں ہی آپ کو بتاؤں کہ جب اس کا نام خواجہ آصف صاحب نے بھی اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے نارتھ اٹلانٹک ایئر ویز اس کو الاؤ کیا ہے، اجازت دے دی ہے پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن کی۔ اب جب میں نے اس ایئر لائن کا نام پڑھا، نیچے ان کا ٹویٹ پڑھا، انہوں نے لکھا ہوا ہے برطانوی ایئر لائن، تو مجھے ایک دم پریشانی ہوئی کہ یہ تو نارتھ اٹلانٹک تو برطانوی ناروے کی نارویجین ایئر لائن ہے یہ، کیونکہ اس لیے مجھے یاد ہے کہ میں نے لنڈن سے نیو یارک کا اس کا ٹکٹ ایک بار بائی کیا ہوا ہے۔ ٹریول نہیں کیا تھا کچھ ریزنس کی وجہ سے، لیکن میں ٹکٹ میں نے بائی کیا تھا۔ لو بجٹ ایئر لائن ہے تو پیسے بھی کتنے $100 کا ٹکٹ تھا اور چند ڈالر مجھے واپس ملے تھے جب میں نے اس کو اپنے ٹکٹ کو کینسل کیا۔ جب ہم نے اس کو پورا دیکھا تو جناب معلوم یہ پڑا کہ یہ ان ایکچوئل ناروے کی ایئر لائن ہے جس کا نام ہے نارتھ اٹلانٹک ایئر ویز۔ اب اس کی ایک سسٹر کمپنی آپ کہہ لیں جو لنڈن کے لیے انہوں نے برطانیہ کے لیے بنائی، اس کا نام ہے نارتھ اٹلانٹک UK پرائیویٹ لمیٹڈ، وہ کمپنی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی ایئر لائن نہیں ہے۔ نارتھ اٹلانٹک کے پاس بھی مجموعی طور پر 12 جہاز ہیں، دنیا کے کوئی 14-15 ڈیسٹینیشن کے اوپر یہ جاتی ہے۔ زیادہ فوکس اس کا امریکہ ہے، مطلب یہ ناروے سے لنڈن سے پھر آگے امریکہ، اس طرح کا اس کا جو ہے نا، یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے اور جو شمالی امریکی جو ملک ہیں، ایون کینیڈا کے لیے، وہاں کے لیے اس کا فلائٹ آپریشن بڑا اچھا ہے۔ سال 2021 میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ پھر اس کی جو سسٹر کمپنی جس کو الاؤ کیا گیا پاکستان کے لیے، وہ سال 2023 میں وہ بنی۔ اس کے پاس مجموعی طور پر 4 جہاز ہیں، لیکن وائڈ باڈی جو ہے نا جہاز، ان کے پاس وہ ان کے بڑے جہاز ہیں۔ اب یہ جناب پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن اپنا شروع کرنے جا رہی ہے۔ ابتدائی طور پر پاکستان کے جو کہہ لیں کہ ایک ہی شہر، فیڈرل کیپٹل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، لنڈن سے، مانچسٹر سے، برمنگھم سے۔ اب جب لنڈن، مانچسٹر، برمنگھم جب آپ کے مائنڈ میں آئے گا تو اسی ٹائم پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی ڈیسٹینیشن ہے جہاں سے PIA اپنا فلائٹ آپریشن 2-1 سے تو شروع ہے مانچسٹر سے، لیکن لنڈن اور برمنگھم سے PIA بھی شروع کرنے جا رہی ہے 29 اور 30 غالباً جو ہے وہ مارچ کو پورا پلان ہے۔ اس سے پہلے اس نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کر دی۔ سال 2025 میں ہی ہم نے دیکھا تھا ورجن اٹلانٹک، جسے سال 2022 میں اپنا فلائٹ آپریشن بند کیا تھا، بڑا اچھے سے وہ چل رہی تھی پاکستان میں، لیکن بند ہو گیا تھا۔ اس نے بھی دوبارہ ریزیوم کیا اپنا جو فلائٹ آپریشن ہے، لیکن براستہ سعودی عربیہ ریاض میں اس کا کہہ لیں لے اوور ہوگا اور ٹرانزٹ ہوگا، اور وہاں سے پھر وہ پاکستان آ جائے گی۔ وہ شروع ہوا ہے، لیکن وہ بھی صرف اسلام آباد کے لیے ہے۔ گیٹ وے ایئرپورٹ جو ہے وہاں سے وہ آپریٹ کر رہی ہے۔ اب اسی ٹائم پیریڈ میں اس ایئر لائن نے بھی آغاز کر دیا ہے۔ اب جو نارتھ اٹلانٹک ہے، اس کے بارے میں ایک چیز تو میں پہلے بتاؤں آپ کو، یہ لو بجٹ ایئر لائن ہے۔ جو ایک لگژری آپ کو ہوتی ہے وہ آپ کو میسر نہیں آئے گی، لیکن 7-8 گھنٹے کی فلائٹ میں آپ کو اتنی وہ چاہیے بھی نہیں، اور آپ کو ہر بندہ دیکھتا ہے کہ اکنامیکل ٹکٹ مل جائے، وہ شاید یہ دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ آپ کو جو برٹش ایئر ویز نہیں دے پا رہی، جو اسلام آباد آتی ہے، جس کی پرواز اب جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ورجن اٹلانٹک ہے، وہ نہیں دے پا رہی، لیکن یہ ایئر لائن اس طرح کی ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی آپ کو ٹکٹ آپ کو چیپ مل جائے گا۔ یہ PIA کو کمپیٹ کرے گی، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، کمپٹیشن ہوگا، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے بینیفیشری کون ہوں گے؟ آپ اور ہم جنہوں نے ٹریول کرنا ہے۔ تو پاکستانی جو تقریباً 18-20 لاکھ کے قریب موجود ہیں برطانیہ میں، یہ ان کے لیے اچھی اور ایک بڑی خبر ہے کہ ان کو آنے جانے کی سہولیات میں آسانی ہوگی، اور ایک مزید آپشن کے طور پر اس ایئر لائن کا اضافہ ہو جائے گا، جو آئندہ چند آنے والے ہفتوں میں مزید بھی اس کے بارے میں چیزیں آئیں گی۔ ابتدائی مراحل اس نے طے کر لی ہیں، سول ایویشن نے اس کو باضابطہ طور پر اجازت نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ لیکن اگر اس کا ٹوٹل فلیٹ دیکھ لیں، دونوں ملا بھی لیں، اس کی سسٹر کمپنی اور اس کا 16 جہاز ہیں، لیکن جہاز بڑے ہیں۔ پھر جب 16 جہاز میں سوچتا ہوں تو میں وہ پھر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سوچتا ہوں، ہمارے پاس بھی تو اتنے کی ہیں، 16-17 ہی اڑ رہے ہیں، ہمارے پاس کون سا کوئی بہت زیادہ۔ اب نشکاری ہوئی ہے، دیکھتے ہیں اب کتنے جہاز جو ہیں وہ ایڈ ہوتے ہیں۔ دوسری جناب بنگلہ دیش کی جو نیشنل ایئر لائن ہے، ان کا نیشنل فلیگ کیریئر، ماضی میں ہم نے دیکھا حسینہ واجد وہاں پر برسر اقتدار تھیں،
ان کے دور حکومت میں بڑا تنگ کیا گیا. پاکستان کے ساتھ جو تعلق تھے, جو ٹائز تھے, بہت ہی نچلی سطح پر آ گئیں. اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو یہاں سے ڈائریکٹلی آپریٹ کرتی تھی کراچی سے بھی, بڑا تنگ کیا جاتا تھا. ایون اسٹیشن مینیجر کے گھر پہ ایجنسیز والے پہنچ جاتے تھے, ان کو تنگ کرتے تھے. عملہ جو وہاں پہ کیبن کرو جاتا تھا, وہاں پہ پائلٹ جاتے تھے, ان کو ایئرپورٹ کے پاس ذلیل کر کے رکھ دیا جاتا تھا, جس کے بعد پاکستان نے ایک ٹائم پہ اس کو معطل کیا, کچھ ٹائم کے لیے پھر چلایا اور پھر اس کو پرماننٹ بند کر دیا تھا. اب جناب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن بھی ویری سون بنگلہ دیش کے لیے اپنا فلائٹ آپریشن بحال کرنے جا رہی ہے. اور آن دا ادر سائڈ جو ان کی نیشنل فلیگ کیریئر ہے بنگلہ دیش کا, اس نے بھی جناب کراچی ڈھاکہ اپنا فلائٹ آپریشن جو ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سول ایویشن نے اس کو الاؤ کر دیا ہے. کراچی میں بڑی کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے جو بنگلہ دیشی وہاں پہ, تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ابھی تک لیگل اسٹیٹس ہی نہیں ہے, وہ بیچارے ہوا میں معلق ہیں, بہاری کمیونٹی جس کو بولا جاتا ہے جناب. اب یہ شروع ہو رہے ہیں, اور لیکن ساتھ ہی پاکستان نے ایک کنڈیشنل اجازت دی ہے. یہ 30 مارچ تک, یعنی کہ اراؤنڈ 3-4 مہینے کے لیے یہ اجازت ہوگی. بنگلہ دیش کی جو ایئر لائن ہے اس کو آگے چل کر ڈیفینیٹلی, جس طرح اب دونوں کنٹریز کے ٹائز اور جس طرح دونوں کنٹریز کے مراسم بہت بہتر ہو گئے ہیں, ماضی کے نسبت بڑا تعلقات میں جو ہے جو سرد ہو رہی تھی وہ گرم جوشی میں بدل گئی ہے. اور ہوپس ہو کہ وہاں پہ ایک الیکشن بھی ہو رہا ہے, اس کے بعد نئی جو بھی حکومت آئے گی, اور جو وہاں پہ لگ رہا ہے یہ پولیٹیکل چیزیں ہو جائیں گی کہ وہاں پہ جماعت اسلامی بہت آگے اس ٹائم ہے, اور خالدہ ضیاء صاحبہ کی جو پارٹی, ان کے بیٹے طارق الرحمان اس ٹائم وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں مل کے ہی لگتا ہے, یا ان میں سے ایک یا دونوں مل کے ہی کوئی نہ کوئی گورنمنٹ بنائیں گے. تو دونوں تھوڑا سا, دونوں کا جھکاؤ تھوڑا پاکستان کی جانب, اور جو انڈیا مخالف جذبات وہاں پر جو پائے جاتے ہیں اسی کو دونوں پارٹی ساموں سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو ہوپس ہو کہ اس روٹ پہ بھی مزید ہماری ٹریفک بڑھے. پاکستان کا پہلے حصہ تھا, ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ ہماری مسلم آبادی اور ہمارے پاکستانی سابقہ پاکستانی بھائی رہتے ہیں, تو بہت ساروں کی فیملیز ادھر رہتی ہیں, تو لوگ ملنا جلنا چاہتے ہیں, تو ان کو اس پورے روٹ سے آسانی ہوگی. تھینک یو سو مچ.